کیا یاجوج ماجوج کی قومیں ڈھونڈ لی گئیں؟ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یہ قومیں کہاں قید ہیں؟ ان کا بادشاہ کون ہے؟ ماہرین کے مطابق کتنے مہینے تک دیوار گر جائے گی؟ دیوار کہاں ہے؟ باہر نکلتے ہی یاجوج ماجوج کس ملک پر سب سے پہلے حملہ کریں گے؟ کون کون سے ملکوں کے وزیر اعظم یاجوج ماجوج کے اتحادی ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا یاجوج ماجوج کی قومیں واقعی ڈھونڈ لی گئی ہیں؟ کیا دنیا کے سائنسدانوں اور خفیہ اداروں کو وہ خوفناک دیوار مل چکی ہے جس کے پیچھے ایک ایسی قوم قید ہے جو قیامت سے پہلے پوری دنیا پر ٹوٹ پڑے گی؟ کیا وہ وقت قریب آ چکا ہے جب زمین پر ایسا فساد پھیلے گا کہ انسان پناہ مانگتے پھریں گے؟ اور آخر وہ کون سا ملک ہوگا جس پر یاجوج ماجوج سب سے پہلا حملہ کریں گے؟ صدیوں سے انسان ایک ایسے راز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے جس کا ذکر خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ ایک ایسی قوم جس کا نام سنتے ہی دل دہل جاتے ہیں، ایک ایسی قوم جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار فرمایا، اور ایک ایسی قوم جس کے نکلنے کو قیامت کی بڑی نشانیوں میں شمار کیا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یاجوج ماجوج ہیں کون؟ کیا یہ عام انسان ہیں یا کوئی خوفناک مخلوق؟ کیا یہ آج بھی زندہ ہیں؟ کیا وہ کسی پہاڑ، کسی برفانی علاقے یا زمین کے اندر قید ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج چین کے قریب قید ہیں۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ وہ روس کے برفانی پہاڑوں کے پیچھے موجود ہیں، جبکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک علامتی بات ہے۔ لیکن حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید نے ان کا ذکر نہایت واضح انداز میں کیا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ ایک عظیم بادشاہ کا ذکر فرماتے ہیں جسے دنیا ذوالقرنین کے نام سے جانتی ہے۔ ذوالقرنین ایک طاقتور، عادل اور اللہ والے حکمران تھے جو مشرق سے مغرب تک سفر کرتے تھے، اور ایک دن وہ دو عظیم پہاڑوں کے درمیان ایسی قوم تک پہنچے جو نہ ٹھیک سے بات سمجھ سکتی تھی اور نہ دوسروں کی زبان جانتی تھی۔ اس قوم نے ذوالقرنین سے فریاد کی کہ یاجوج ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا سکتے ہیں؟ یہ سن کر ذوالقرنین علیہ السلام نے ایک عظیم دیوار تعمیر کی۔ قرآن کے مطابق وہ دیوار لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، اتنی مضبوط کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ ذرا سوچیے، آخر وہ قوم کتنی خطرناک ہوگی جسے روکنے کے لیے اتنی عظیم دیوار بنانی پڑی۔ بعض اسلامی روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ مسلسل کھودتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو ان کا سردار کہتا ہے کہ آج کے لیے بس کرو، کل آ کر اسے توڑ دیں گے۔ لیکن اگلے دن جب وہ واپس آتے ہیں تو دیوار دوبارہ پہلے جیسی مضبوط ہو چکی ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ قیامت کے قریب تک جاری رہے گا۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا جب ان کا سردار کہے گا انشاءاللہ کل اسے توڑ دیں گے، اور اسی دن اللہ تعالیٰ انہیں باہر آنے کی اجازت دے دیں گے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب دنیا پر خوف کے سائے چھا جائیں گے، لوگ چیخیں گے، شہر ویران ہوں گے اور زمین فساد سے بھر جائے گی۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ دیوار آخر ہے کہاں؟ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ دیوار قفقاز کے پہاڑوں میں ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ جارجیا اور روس کے درمیان موجود قدیم راستوں کو اس سے جوڑتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ چین کی عظیم دیوار کو بھی اس سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج تک کوئی یقینی مقام ثابت نہیں ہو سکا۔ دنیا کی سپر پاورز بھی اس راز تک نہیں پہنچ سکیں۔ سیٹلائٹس نے زمین کا کونا کونا دیکھ لیا، سمندر کی تہیں تک کھنگال لی، لیکن یاجوج ماجوج کی اصل جگہ آج بھی ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی سائنسدانوں نے ان کے باہر آنے کا وقت معلوم کر لیا ہے؟ سوشل میڈیا پر اکثر عجیب دعوے کیے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے دیوار صرف چند مہینوں میں گرنے والی ہے، کوئی کہتا ہے دنیا کے خفیہ ادارے اس حقیقت کو چھپا رہے ہیں، اور کچھ لوگ یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ بڑے بڑے عالمی لیڈر یاجوج ماجوج کے اتحادی بن چکے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، اسلام میں اس بات کا کوئی مستند ثبوت موجود نہیں کہ کون سا وزیر اعظم یا کون سا ملک ان کا اتحادی ہوگا۔ یہ سب اندازے اور افواہیں ہیں۔ قرآن و حدیث میں صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ جب وہ نکلیں گے تو پوری دنیا میں تباہی پھیلائیں گے۔
حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر اونچی جگہ سے تیزی کے ساتھ نکلیں گے، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین بھر جائے گی، وہ پانی کے ذخائر تک ختم کر دیں گے، یہاں تک کہ ایک جھیل کے پاس سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے۔ ذرا سوچئے، اگر ایسی قوم آج دنیا میں آ جائے تو کیا ہوگا؟ کیا موجودہ فوجیں انہیں روک سکیں گی؟ کیا ایٹمی ہتھیار ان کے سامنے بے بس ہو جائیں گے؟ اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ احادیث کے مطابق اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں موجود ہوں گے۔ وہ مسلمانوں کو ایک پہاڑ کی طرف لے جائیں گے تاکہ یاجوج ماجوج کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ یعنی یہ معاملہ صرف ایک افسانہ نہیں بلکہ قیامت کی ان بڑی نشانیوں میں سے ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بتایا۔ لیکن کیا دنیا واقعی اس انجام کے قریب پہنچ رہی ہے؟ کیا آج ہونے والی جنگیں، عالمی اتحاد اور بڑھتا ہوا فساد اسی طرف اشارہ ہے؟ کیا وہ دیوار کمزور ہو رہی ہے؟ اور اگر وہ ٹوٹ گئی تو دنیا کا کیا ہوگا؟ یہی وہ سوالات ہیں جنہوں نے صدیوں سے انسان کو خوف زدہ کر رکھا ہے۔ یاجوج ماجوج ایک ایسا نام جسے سنتے ہی دل میں خوف اتر جاتا ہے، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر یہ قوم دکھتی کیسی ہے؟ کیا یہ واقعی عام انسانوں کی طرح ہوں گے یا ان کی شکل و صورت اتنی خوفناک ہوگی کہ لوگ انہیں دیکھتے ہی چیخ اٹھیں گے؟ صدیوں سے مختلف قومیں یاجوج ماجوج کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں بیان کرتی آئی ہیں۔ کسی نے انہیں دیو کامت بتایا، کسی نے کہا ان کی آنکھیں بہت چھوٹی ہوں گی، کچھ روایات میں ان کے چہرے چوڑے اور ناک پیچکی ہوئی بیان کی گئیں، جبکہ بعض لوگ انہیں منگول نسل کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید نے ان کی شکل سے زیادہ ان کے فساد کا ذکر کیا ہے، کیونکہ ان کی اصل دہشت ان کی طاقت، تعداد اور تباہی میں ہوگی۔ احادیث کے مطابق جب یاجوج ماجوج باہر نکلیں گے تو ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین بھر جائے گی، لوگ چھپنے کی جگہیں ڈھونڈتے پھریں گے، شہر خالی ہونے لگیں گے، کھیت تباہ ہو جائیں گے اور پانی کے ذخائر ختم ہونے لگیں گے، یہاں تک کہ وہ ایک ایسی جھیل کے پاس سے گزریں گے جس کا پانی پہلے گروہ پی جائے گا، اور جب آخری لوگ وہاں پہنچیں گے تو کہیں گے یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ ذرا تصور کیجئے وہ قوم کتنی بڑی ہوگی جو پورے دریا اور جھیلیں خالی کر دے گی۔ لیکن سب سے حیران کن سوال یہ ہے کہ ان کا بادشاہ کون ہوگا؟ کیا واقعی ان کا کوئی ایسا سردار ہوگا جو دنیا کی بڑی طاقتوں کو چیلنج کرے گا؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے مختلف قبیلے ہوں گے اور ان کے سردار نہایت طاقتور اور جنگجو ہوں گے، وہ صرف تباہی جانتے ہوں گے، رحم نام کی کوئی چیز ان کے اندر نہیں ہوگی، ان کے دل سخت ہوں گے اور ان کی سوچ صرف حملہ، قتل اور غلبہ ہوگی۔ اسی لیے قرآن نے انہیں مفسد قوم قرار دیا، یعنی ایسی قوم جو زمین میں فساد پھیلائے۔ لیکن آج کی دنیا میں کچھ لوگ ایک اور خوفناک دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شاید یاجوج ماجوج صرف ایک قوم نہیں بلکہ ایک عالمی طاقت بن چکی ہے۔ کچھ لوگ انہیں جدید سپر پاورز سے جوڑتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ دنیا کی خفیہ تنظیمیں ان کے راستے ہموار کر رہی ہیں، جبکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب صرف افسانے ہیں۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا کے کئی ماہرین قدیم نقشوں، خفیہ غاروں اور پر اسرار پہاڑی راستوں پر تحقیق کرتے رہے ہیں۔ روس کے برفانی علاقوں سے لے کر قفقاز کے پہاڑوں تک کئی مقامات کو یاجوج ماجوج کی دیوار کے ساتھ جوڑا گیا۔ بعض محققین نے دعویٰ کیا کہ قدیم زمانے میں ایک ایسی دیوار واقعی موجود تھی جو لوہے سے محفوظ کی گئی تھی، جبکہ کچھ لوگوں نے سیٹلائٹس تصاویر میں عجیب ساختیں دیکھ کر انہیں یاجوج ماجوج کی دیوار قرار دے دیا۔ لیکن آج تک کوئی بھی ثبوت مکمل طور پر ثابت نہیں ہو سکا، اور شاید یہی اس راز کا سب سے خوفناک حصہ ہے، کیونکہ ایک ایسی قوم جس کا ذکر قرآن میں موجود ہو مگر دنیا اسے تلاش نہ کر سکے، یقیناً وہ عام راز نہیں ہو سکتا۔ لیکن سب سے زیادہ ڈراؤنا سوال یہ ہے کہ جب وہ باہر آئیں گے تو سب سے پہلے حملہ کہاں کریں گے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مشرق کی طرف سے آئیں گے، کچھ کا خیال ہے کہ وہ یورپ کی طرف بڑھیں گے، جبکہ بعض اسلامی اسکالرز کے مطابق وہ شام اور ارد گرد کے علاقوں میں فساد پھیلائیں گے، کیونکہ احادیث میں اس دور کا ذکر ملتا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں گے اور مسلمان ایک محفوظ مقام کی طرف پناہ لینے پر مجبور ہو جائیں گے۔
یعنی اس وقت دنیا کا نظام مکمل طور پر ہل چکا ہوگا، حکومتیں کمزور پڑ جائیں گی، فوجیں ناکام ہونے لگیں گی اور انسان اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنا بھول جائے گا۔ سوچئے، آج دنیا ایٹمی ہتھیاروں پر فخر کرتی ہے، سپر پاورز اپنی طاقت دکھاتی ہیں، لیکن یاجوج ماجوج کے سامنے یہ سب بے بس ہو جائیں گے۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ لوگ دعا کریں گے، چیخیں گے، مدد مانگیں گے، مگر یاجوج ماجوج کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ کوئی انہیں روک نہیں سکے گا، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے انہیں ہلاک فرمائے گا، کیونکہ زمین پر کوئی انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب دنیا کو احساس ہوگا کہ اصل طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ انسان چاہے کتنی ترقی کر لے، کتنی ہی طاقت حاصل کر لے، وہ اللہ کے فیصلوں سے نہیں بچ سکتا۔ اور شاید یہی یاجوج ماجوج کی کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے کہ جب انسان حد سے بڑھ جاتا ہے، جب دنیا ظلم، فساد اور غرور سے بھر جاتی ہے، تب اللہ تعالیٰ ایسی نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں جن کے سامنے پوری انسانیت بے بس ہو جاتی ہے۔ یاجوج ماجوج کی حقیقت جب بھی زیر بحث آتی ہے تو ایک اور خوفناک سوال سامنے آتا ہے کہ وہ آخر زمین سے نکل کر کریں گے کیا؟ کیا یہ صرف جنگ ہوگی یا پھر ایسا فساد جس کی مثال انسانیت نے کبھی نہ دیکھی ہو؟ قرآن اور حدیث کے مطابق ان کا اصل کردار ہی فساد فی الارض ہے، یعنی زمین میں تباہی پھیلانا۔ اور جب وہ نکلیں گے تو ان کی رفتار، تعداد اور وحشت اتنی زیادہ ہوگی کہ کوئی بھی نظام انہیں سنبھال نہیں سکے گا۔ وہ گروہوں کی شکل میں ہر طرف پھیل جائیں گے، پہاڑوں سے وادیوں تک، شہروں سے دیہات تک، ہر جگہ ان کا اثر ہوگا۔ وہ نہ صرف انسانوں پر حملہ کریں گے بلکہ قدرتی وسائل کو بھی تباہ کر دیں گے۔ پانی کے ذخائر ختم ہو جائیں گے، کھیت اجڑ جائیں گے اور زمین خشک ہو جائے گی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ جس جگہ سے گزریں گے وہاں سے ہر چیز چن کر لے جائیں گے، حتیٰ کہ ایک بڑی جھیل کا پانی بھی ختم کر دیں گے، اور بعد میں آنے والے لوگ صرف خشک زمین دیکھیں گے۔ یہ منظر اتنا خوفناک ہوگا کہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑوں اور غاروں کا رخ کریں گے، لیکن وہاں بھی مکمل امن نہیں ہوگا۔ اس وقت دنیا کا نظام بالکل بدل چکا ہوگا، طاقت کا توازن ختم ہو جائے گا، بڑی بڑی حکومتیں کمزور پڑ جائیں گی اور انسان اپنی جدید ٹیکنالوجی پر فخر کرنا چھوڑ دے گا، کیونکہ جس قوم کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ کسی عام انسانی نظام کے تحت نہیں آئے گی، بلکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہوگا جس کا تعلق اللہ کے حکم سے ہے، اور جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ اسی دوران ایک اہم بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یاجوج ماجوج کا ذکر صرف تباہی تک محدود نہیں، بلکہ یہ انسان کے غرور اور تکبر کے خاتمے کی علامت بھی ہے۔ آج کی دنیا میں انسان اپنی سائنسی ترقی، مصنوعی ذہانت، میزائل سسٹم اور خلائی تحقیق پر بہت فخر کرتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود قرآن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب انسان کی تمام طاقتیں بے بس ہو جائیں گی، اور وہی چیزیں جن پر انسان کو ناز ہے وہ کسی کام نہیں آئیں گی۔ اور پھر ایک خاص وقت کا ذکر آتا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ وہ ایک ایسا وقت ہوگا جب ایمان والوں کے لیے ایک آخری آزمائش ہوگی۔ مسلمان ایک محفوظ جگہ پر پناہ لیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کریں گے، اور اس وقت یاجوج ماجوج اتنے زیادہ ہوں گے کہ زمین پر ہر سمت ان کا شور، ان کا ہجوم اور ان کی تباہی نظر آئے گی۔ لیکن یہاں ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ وہ اپنی طاقت کے باوجود اللہ کی مشیت سے باہر نہیں ہوں گے، یعنی وہ بھی اسی نظام کا حصہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے لیے مقرر کیا ہے، اور جب اللہ چاہے گا تو ان کے خلاف ایک ایسا فیصلہ آئے گا جو پوری دنیا کو حیران کر دے گا۔ وہ اپنے ہی انجام تک پہنچ جائیں گے اور اب زمین دوبارہ ایک نئے دور میں داخل ہوگی، لیکن اس سے پہلے جو منظر ہوگا وہ انسان کے لیے ناقابل تصور ہوگا، کیونکہ یہ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایک ایسا عالمی امتحان ہوگا جس میں انسان کی سوچ، اس کا ایمان اور اس کا غرور سب کچھ آزمایا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یاجوج ماجوج کا ذکر صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک تنبیہ ہے جو ہر دور کے انسان کے لیے ہے کہ وہ اپنی حد میں رہے اور زمین پر فساد سے بچے۔
کیونکہ جب فساد بڑھتا ہے تو پھر اللہ کی نشانیاں بھی ظاہر ہوتی ہیں اور تاریخ کے دھارے بدل جاتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں سب سے آخری اور سب سے زیادہ خوفناک پہلو یہ ہے کہ جب وہ نکلیں گے تو دنیا کا موجودہ نظام مکمل طور پر بدل جائے گا۔ نہ صرف حکومتیں کمزور ہوں گی بلکہ انسان اپنی طاقت، ٹیکنالوجی اور ترقی کے باوجود مکمل بے بسی محسوس کرے گا۔ احادیث میں اس دور کا نقشہ اس طرح کھینچا گیا ہے کہ زمین پر افراتفری ہوگی، لوگ محفوظ جگہوں کی تلاش میں ہوں گے اور کوئی بھی طاقت ان کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب انسان کو اپنی حقیقت سمجھ آئے گی کہ وہ کتنا کمزور ہے اور اللہ کی قدرت کتنی عظیم ہے۔ یاجوج ماجوج کی تعداد اتنی زیادہ بیان کی گئی ہے کہ گویا وہ ہر پہاڑ، ہر وادی اور ہر میدان کو بھر دیں گے۔ ان کے گزرنے کے بعد زمین پر زندگی کے آثار کم ہوتے جائیں گے اور ہر طرف صرف تباہی اور ویرانی باقی رہ جائے گی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنی رفتار میں اتنے تیز ہوں گے کہ چند دنوں میں پوری دنیا کے بڑے حصے کو عبور کر لیں گے اور کوئی فوج یا دفاعی نظام انہیں روک نہیں سکے گا۔ اس وقت لوگ دعا اور استغفار کی طرف رجوع کریں گے اور ایمان والوں کے دل اللہ کی طرف مزید مضبوط ہو جائیں گے۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مومنوں کے ساتھ ایک محفوظ مقام پر ہوں گے اور اللہ سے مدد طلب کریں گے۔ پھر ایک ایسا لمحہ آئے گا جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے خاص مخلوق کو بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کو ہلاک کر دے گی اور یوں زمین ان کے فساد سے پاک ہو جائے گی۔ یہ منظر اس بات کی واضح دلیل ہوگا کہ اس کائنات میں اصل طاقت کسی انسان، کسی قوم یا کسی ٹیکنالوجی کی نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یاجوج ماجوج کا واقعہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی تنبیہ ہے کہ وہ غرور اور تکبر میں نہ آئے، زمین پر فساد نہ پھیلائے اور اپنی زندگی کو ایک مقصد کے ساتھ گزارے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اقوام نے حد سے تجاوز کیا تو ان کا انجام عبرتناک ہوا۔ آج کی دنیا میں بھی انسان ترقی کے نشے میں چور ہے، مگر یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب تمام ظاہری طاقتیں ختم ہو جائیں گی اور حقیقت صرف وہی باقی رہے گی جو اللہ نے مقرر کی ہے، اور اسی میں انسان کی نجات بھی ہے کہ وہ حق کو پہچانے، اپنی حد میں رہے اور اس عظیم دن کے لیے تیار رہے جب ہر چیز کا حساب لیا جائے گا اور کوئی بھی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان کو اپنی طاقت، علم اور دنیاوی ترقی پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اصل قدرت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب بھی زمین پر فساد اور ظلم بڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں تاکہ انسان واپس اپنے رب کی طرف لوٹ آئے اور اپنی اصلاح کر لے۔ اللہ پاک ہمیں ان فتنوں کے شر سے محفوظ رکھے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، ہمیں حق سمجھنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن پر اللہ کا خاص رحم و کرم ہو۔ آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔